الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خلا اور طلاق کے درمیان کیا کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں طلاق کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ جب ہم طلاق دیں کس پروسیس سے گزرنا ہے، کیا سنت طریقہ ہے، اور خلا کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یہ مسائل بھی ہمیں سیکھنے چاہیے۔ دیکھیں، خلا میں کیا فرق ہے اور طلاق میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق جو ہمیں جاننا چاہیے تاکہ خلا اور طلاق کا جو فرق ہے یہ معلوم ہو سکے۔ طلاق شوہر کو صرف حق ہوتا ہے، طلاق جو ہے نا شوہر کی مرضی سے ہوتی ہے، خلا جو ہے نا وہ عورت کی مرضی سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر طلاق خلا شوہر ختم کرے اپنا تعلق، نکاح والا رشتہ ختم کرے طلاق کے ذریعے، اور عورت اگر ختم کرتی ہے تو وہ خلا کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ طلاق کے اندر حجاب و قبول نہیں ہوتا، جبکہ خلا کے اندر حجاب و قبول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ بیوی کہے گی کہ آپ مجھے اتنے مال کے عوض آپ مجھے خلا دے دیں، شوہر کہے گا ٹھیک ہے، جس نے خلا دیا اس کا حجاب قبول، یعنی کہ اسے کہتے ہیں حجاب قبول۔ جس نے خلا لیا اور جس نے خلا دیا، یہ حجاب قبول اسے کہتے ہیں۔ طلاق کے اندر معاملہ ایک طرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بیوی مانے نہ مانے طلاق ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تیسرا فرق یہ ہے کہ طلاق کے واقعہ ہونے کے لیے بیوی کو علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر بیوی کو بعد میں بھی پتہ چلتا ہے تو طلاق واقعہ ہو جائے گی، جبکہ خلا کے اندر ایسا نہیں ہے۔ خلا کے اندر دونوں کو علم ہونا ضروری ہے، ایک ہی مجلس میں حجاب قبول ہونا چاہیے۔ یعنی کہ خلا میں بیوی کہے کہ بیوی نے کہا ہو کہ میں نے خلا لینا ہے، بیوی یعنی کہ کہے خلا دیں شوہر کو، تو شوہر فوراً قبول کرے، ورنہ بیوی دوبارہ خلا کی ڈیمانڈ کرے گی۔ یہ نہیں کہ بیوی نے خلا کی ڈیمانڈ کی، شوہر خاموش ہے، تو پھر بعد میں آ کہے جی ٹھیک ہے، اسی ٹائم ہونا چاہیے۔ بیوی کہے مجھے خلا چاہیے، شوہر فوراً مانے، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر فوراً نہیں مانتا، دوبارہ پھر خلا کی بیوی ڈیمانڈ کرے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ طلاق کے اندر کوئی عوض نہیں ہوتا، یعنی کہ نہ بیوی کی طرف سے نہ شوہر کی طرف سے کوئی مال نہیں ہوتا، لیکن خلا کے اندر عوض یعنی مال کا ہونا ضروری ہے۔ خلا جو شوہر نے دیا وہ حق مر وہ بیوی واپس کرے گی۔ اب چاہے بیوی دے یا کوئی اور دے دے، یہ مال جو بیوی نے واپس کرنا ہوتا ہے۔ اور شوہر جو ہے نا یہ شوہر کی دیکھیں اس میں دیکھی جائے گی، یہ مطلب بنیادی ایک فرق ہے نا۔ دوسرا فرق اس میں پانچواں فرق آپ کہہ لیں کہ یہ ہے کہ حالت حیض کے اندر طلاق دینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی حالت حیض میں طلاق دے گا تو وہ صحیح قول کے مطابق وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس مسئلے پر تفصیل سے بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ جبکہ خلا کی حالت میں حیض میں بھی عورت ہو سکتی ہے، خلا میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے عورت کو کہ عورت پاک صاف ہو۔ دوسرا مسئلہ اس میں چھٹا فرق یہ ہے کہ عورت کو اس طہر میں طلاق دینا حرام ہے جس میں ہم بستری کی ہو۔ اگر شوہر نے ہم بستری کی ہے جس حیض کے بعد وہ عورت پاک ہوئی، اس کے بعد اگر شوہر نے ہم بستری کی تو وہ طلاق دے تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی، جیسے حیض میں نفاس میں نہیں ہوگی۔ جبکہ خلا میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، خلا کبھی بھی دے سکتا ہے، چاہے حالت حیض ہو یا ایسے طور میں دے رہا ہو جس میں بیوی ایسے مل چکا ہو۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ طلاق کی عدت 3 حیض ہے، خلا کی عدت 1 حیض ہے۔ آٹھواں فرق یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو شوہر نے خلا دینے کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا، خلا دینے کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے، لیکن طلاق میں پہلی یا دوسری طلاق کی عدت میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن خلا دینے کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے۔ نواں فرق یہ ہے کہ جس عورت نے خلا لیا ہے عدت کے دوران شوہر کوئی نان نفقہ نہیں یعنی کہ دے گا، ٹھیک ہے نا، خلا میں، اور عورت اس کے ساتھ نہیں رہے گی، خلا میں اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی، نان نفقہ شوہر پر نہیں ہوگا۔ جبکہ طلاق کے اندر اگر پہلی بار دوسری طلاق دی ہے یا پہلی جا کے رجعی ہے، اس میں رجوع ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت عدت کے دوران نان نفقہ بھی پائے گی شوہر کے سامنے اپنا ضروری، لیکن خلا میں نان نفقہ نہ ہی ساتھ رہنا ہوتا ہے، نہ نان نفقے کا مسئلہ کوئی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح 10واں فرق یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو خلا دے دی تو خلا دینے کے بعد رجوع تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کے عورت سے نکاح کر سکتا ہے، نیا نکاح ہو سکتا ہے بعد میں، چاہے جتنی بار بھی خلا ہوئی ہو، 10 بار 20 بار بھی خلا سے پروسیس سے گزرے ہوں، نیا نکاح کر سکتا ہے۔ اگر بیوی راضی ہو نیا نکاح ہو سکتا ہے، خلا کے بعد نیا نکاح، کوئی تعداد کسی پابندی نہیں ہے، مطلب کہ کوئی حد بندی نہیں ہے۔ لیکن طلاق میں ایسے نہیں ہے، طلاق کے بعد اگر بائنہ صغریٰ ہے، طلاق میں نیا نکاح کر سکتا ہے اگر بائنہ صغریٰ ہے،
ٹھیک ہے نا. لیکن اگر دوسری طلاق کے بعد بھی درگزرنے کے بعد نہیں شادی کر سکتا، لیکن جیسے ہی تیسری طلاق دے گا تو دوبارہ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت اپنی مرضی سے گھر بسانے کے لیے نیا نکاح نہ کے کر لے، اتفاق سے جدائی ہو جائے وہاں پہ. پھر پلان کرنا حرام ہے، یہ زنا ہے، یہ لعنت والا عمل ہے اتفاقاً. پھر دوبارہ وہ اپنے شوہر سے شادی کر سکتی ہے آگے کہیں پہ اگر اس کو خلا ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے، یہ شوہر فوت ہو جاتا ہے. یہ تقریباً 10 فرق خلا اور طلاق کے درمیان بیان کیے گئے ہیں. سب لوگ یہ فرق کو سمجھے تاکہ خلا اور طلاق میں فرق معلوم ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں یہ مسائل سیکھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.